بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب فوجیں فارس کے قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہی تھیں اور خود فارس کے عوام بھی ان قلعوں کی شکست و ریخت میں عرب بہادروں کے مددگار بن گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ شاہ کسریٰ نے اپنی رعایا کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اب جیسے ہی ملک پر حملہ ہوا تو عوام کو اپنے ظالم بادشاہ سے نجات کی راہ نظر آنے لگی۔ مختصر یہ کہ عربوں نے قلعوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور کامیاب ہوئے۔ مسلمان فوجوں نے قلعوں کی دیواروں کو ہلا ڈالا۔ عام رعایا یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور لوگ ایک اچھی حکومت کے امیدوار تھے۔ وہ اس خدائے شر یعنی شاہ کسریٰ کے بدترین دشمن ہو گئے تھے، جس نے ان کے جسموں کو اس لیے غلام بنا رکھا تھا تاکہ امراء داد عیش دیں۔ وہ اسی لیے ان کے شکموں کو بھوکا رکھتا تھا تاکہ درباریوں اور شہنشاہ کے عیش کو چار چاند لگ جائیں۔ لوگوں کو جب عرب فوجوں کے جلوں میں ایک خدائے خیر کی خوشخبری ملی، وہ خدائے واحد جس نے تمام انسانوں کو برابری اور مساوات بخشی تھی، تو انہوں نے اپنی کدالوں کے رخ اس بڑھتے ہوئے اسلامی لشکر کو مدد دینے کی طرف پھیر دیے۔ یا یوں کہہ لیں کہ عام رعایا نے اگر قلعوں کی دیواریں توڑنے میں اسلامی لشکر کی مدد نہیں کی تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کیا۔ بہرحال فاتحین کے لیے قلعوں کا سر کر لینا ایک معمولی نوعیت کا واقعہ ثابت ہوا، اور امراء اور شاہی خاندان نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ رعایا کا تو یہ حال تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلائے، گویا کہ ان کی مشقت و مصیبت کا دور ختم ہو گیا۔ وہ فاتحین کو خوش آمدید کہہ رہے تھے کیونکہ اب امن کا دور شروع ہونے کو تھا۔ شاہ کسریٰ یزدجرد مدائن سے بھاگا اور فارس کے مغربی جانب شہر کابل جا پہنچا۔ اس کے ہمراہ اس کی کنیزیں، گھر والے اور شہزادیاں بھی تھیں۔ وہاں پہنچ کر اس نے قلعے کو درست کیا اور اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار فوجیں معین کی، لیکن یہاں بھی وہ زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکا کہ مسلمان فوجیں کابل میں داخل ہو گئیں۔ شاہ کسریٰ کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر وہ اسلامی لشکر کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی اور ہتھیار ڈال دیے۔ آیان سلطنت اور یزدجرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ فاتحین کو حق پہنچتا تھا کہ وہ مردوں اور عورتوں کو قید کریں، کیونکہ نہ انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور نہ ہی قتال و قہر سے باز آئے تھے۔ چنانچہ شہزادیوں کو قید کر کے امیر لشکر کی خدمت میں پیش کیا گیا، جنہیں فوراً دیگر قیدیوں کے ہمراہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا کہ وہ ان سے متعلق جو چاہیں فیصلہ کریں، کیونکہ قیدیوں سے متعلق تمام امور کا امیر المؤمنین کو ہی اختیار تھا، خواہ آزادی بخشتے ہوئے ان کو واپسی کی اجازت دے دیں یا قیدی بنا کر وہیں رکھیں۔ یہ قیدی جب دارالخلافہ مدینہ پہنچے تو اس سے پیشتر اتنی کثیر تعداد میں اس قدر بھاری قیمت رکھنے والے عظیم الشان قیدی کبھی نہ پہنچے تھے۔ عرب کے متمول اور اونچے گھرانوں کے لوگ ان قیدیوں کو خریدنے کے خیال سے دارالخلافہ کی طرف رخ کرنے لگے۔ ان قیدیوں کے عوض جو کچھ رقم وصول ہوئی وہ بیت المال میں داخل کر دی گئی۔ الغرض خلیفہ کی رائے یہی ہوئی کہ ان لوگوں کو فروخت کر دیا جائے، چنانچہ لوگوں نے بھی خریدنے میں ہی دلچسپی لی۔ قیدیوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی قسمت کے اس فیصلے پر خود کو بالکل تیار پا رہے تھے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمیں اب ماضی کے ظلم و استبداد، قتل، بھوک اور ذلت سے نجات مل جائے گی۔ پھر ان کی فروخت کا یہ واقعہ ان کے لیے کوئی انوکھا بھی نہ تھا، کیونکہ وقت کا عام قانون یہی تھا کہ جنگوں کے قیدی اسی طرح نیلام ہوتے تھے۔ ان غلاموں اور باندیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں پر قانوناً ان کے حقوق بالکل وہی ہیں جو عام احرار کے ہیں،
ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں خریدنے والے پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ مملوکوں کے ساتھ وسیع القلبی کا سلوک کرتے ہوئے ان کو تعلیم و تربیت دیں اور ان کے مقام کو معاشرے میں اونچا کریں۔ چنانچہ قیدی عورتوں سے اگر وہ شادی کرنا چاہے تو ان کو پہلے غلامی سے آزاد کریں۔ کابل کے قیدیوں کو یہ سب کچھ معلوم تھا۔ وہ مدینہ میں اس طرح داخل ہوئے گویا فاتح و منصور ہیں اور ایک باعزت سلوک کے معاشرے میں دیے جانے والے ہیں۔ فارس کی عورتیں اس حالت میں خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں لائی گئیں کہ وہ خود مردوں کا اپنے لیے انتخاب کر رہی تھیں اور اپنی قیمت خود چکا رہی تھیں۔ خرید و فروخت کا یہ سلسلہ کچھ دیر چلا اور پھر تھم گیا۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم بیت المال میں داخل ہو چکی اور ہر شخص اپنے اپنے خرید کردہ غلام یا باندی کو ہمراہ لیے بارگاہ خلافت سے جا چکا، لیکن ابھی یزدجرد بن کسرا کی بیٹیاں باقی تھیں۔ وہ شہزادیاں اس قدر قیمتی تھیں کہ کسی میں ان کی قیمت ادا کرنے کی قوت نہیں تھی۔ یہ 3 شہزادیاں تھیں کہ سرزمین کسرا میں جن کے حسن کا جواب نہ تھا۔ حضرت عمر نے لوگوں کو ان شہزادیوں کو خرید لینے کی بھی اجازت دے دی۔ لوگوں کی نگاہیں جب ان شہزادیوں کی طرف اٹھیں تو ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکیوں کو آج اپنی ذلت دیکھ کر رونا آ گیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے نے جب شہزادیوں کی اس حالت زار کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، یا امیر المومنین، شہزادیوں کے ساتھ دیگر لڑکیوں کا سا سلوک کرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر تم ہی کچھ ان کے بارے میں مشورہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، ان کی خوب بھاری قیمت لگائی جائے اور ان کو اختیار دیا جائے کہ یہ جس شخص کو چاہیں انتخاب کر لیں۔ حضرت عمر نے اس رائے کو پسند کیا اور قیمت لگنا شروع ہو گئی۔ قیمت بڑھتی گئی حتیٰ کہ لوگ بولی دینے سے رک گئے۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو ان کے چلے جانے کے بعد حضرت علی نے فرمایا، میں ان کی قیمت ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان شہزادیوں کی گراں ترین قیمت ادا کی جو کہ بیت المال میں داخل کر دی گئی۔ پھر ان شہزادیوں کو حق انتخاب دے دیا گیا۔ ان تینوں شہزادیوں نے قریش کے 3 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ یہ سب نوجوان سردار اور مرد میدان تھے۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کو منتخب کیا، دوسری نے محمد بن ابی بکر صدیق کو، اور تیسری شرم و حیا کا پیکر نگاہیں نیچی کیے ہوئے اٹھی اور چند قدم چل کر اپنا ہاتھ اپنے بلند نصیبہ کی طرف اٹھانے لگی۔ اس نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو حضرت عمر و حضرت علی کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی کی طرف سے یہ اس نوجوان کا استقبال و اعزاز تھا، اور یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام حسین بن علی علیہ السلام تھے، اور یہ شہزادی سیدہ شہر بانو یزدجرد بن شہریار کی بیٹی تھی۔ اس شہزادی کے انتخاب پر حضرت علی بن ابی طالب نہایت مسرور ہوئے اور آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، مبارک ہو، تم اس کے ذریعے روئے زمین پر سب سے بہترین اولاد کے باپ بنو گے۔